أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نکرا۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر ڈالا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ انہوں نے کہا، حضرت خضر نے، کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، کیونکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا، اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ یہ الگ سے مطلب ہے۔ بہرحال قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ انہوں نے کہا، لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان سب باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ سورہ کہف کا یہ درس چل رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ
ہدایت القرآن تفسیر ہدایت القرآن مفتی سعید سے وہاں سے اخذ کر کے آپ کو سنایا جا رہا ہے. قرآن سے وابستگی آپ پیدا کیجیے. بہرحال یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ کل سے جو شروع ہوا، اب یہاں سے کہ یہ دونوں ساتھی چلے اور باہم قول و قرار کر کے دونوں دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے. اب یہاں خادم کا تذکرہ نہیں. ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد خادم کو واپس بھیج دیا ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ مجمع البحرین پر ٹھہرا دیا ہو تاکہ واپسی میں ساتھ لے لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساتھ ہو مگر تابع ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو. مفسرین کرام عام طور پر یہ تیسرا احتمال لیتے ہیں کہ تابع ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو اور ساتھ میں ہی ہو. بہرحال آگے کوئی ایسا مقام آیا جس سے آگے جانے کے لیے کشتی درکار تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہوئے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر زمینی فرشتے تھے تو ان کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی رعایت ملحوظ ہے، چونکہ ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. کشتی سے متعلق بھی ایک امر خداوندی کی تعمیل کرنی ہے. یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. حضرت خضر نے جس طرح کرتا پھاڑا جاتا ہے عیبدار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بندے خدا نے کشتی کسی نمایاں جگہ سے پھاڑی تاکہ عیبدار معلوم ہو، اور پھاڑی ایسی جگہ سے کہ عیب تو خوب نظر آئے مگر پانی اس میں داخل نہ ہو. دیکھنے والا بس یہ سمجھے کہ کشتی نہیں کباڑ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو ڈالے، یعنی موجیں اٹھے اور پھر اس میں پانی بھرے. آپ نے یقیناً بڑی بھاری حرکت کر ڈالی. اس ارشاد سے اندازہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اترتے وقت پھاڑی تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کے ڈوب جانے کا اندیشہ ظاہر کیا، اپنا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ جب کشتی آگے روانہ ہوگی اور دریا میں موجیں اٹھے گی تو پانی کشتی میں داخل ہوگا. پس یہ عمل نہ شرعاً روا ہے اور نہ اخلاقاً درست ہے. آپ نے بہت ہی معیوب کام کیا. حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ سو دیکھیے وہی بات سامنے آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ فرمائیں، آپ مجھ پر میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالیں. مجھ سے بھول ہو گئی، بھول پر آپ گرفت نہ کریں. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام سے بھی بھول ہو جاتی ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 155 میں آدم علیہ السلام کے بھولنے کی صراحت ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی عصر کی 5 رکعتیں پڑھا دی اور آخر میں سجدہ سہو کیا، اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے مجھے بھی یاد رہتا ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کو بھول پڑتی ہے مجھے بھی بھول پڑ جاتی ہے. الغرض بھول جانا ایک کمال نبوت کے منافی نہیں، نہ کار نبوت کے منافی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کر لیا. پھر دونوں چلے، کشتی سے اتر کر خشکی کی راہ لی. یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے حضرت خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا. گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانہ تھا پکڑ کر مار ڈالا. کس طرح مارا اس کی تفصیل تو یہاں پر نہیں بتائی گئی. کوئی کہتا ہے کہ سر اکھاڑ دیا، کوئی کہتا ہے کہ پتھر سے ختم کر دیا. بہرحال لڑکے کی موت کا کوئی ظاہری سبب بھی بنا جسے عام لوگوں نے دیکھا، اور در پردہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہاتھ تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی جس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا. بخدا آپ نے بہت ہی برا کام کیا. آپ کی پہلی حرکت ہی کیا اچھی تھی، مگر اس بار تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا. کشتی کے نقصان کا تدارک تو ممکن ہے مگر یہ تو جان کا معاملہ ہے، اس کی تلافی کی تو کوئی صورت نہیں. اس بندے نے کہا حضرت خضر نے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ اس مرتبہ خفگی بڑھ گئی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کا بڑھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھول کر نہیں ٹوکا تھا بلکہ آمدن نکیر کی، کیونکہ احکام شریعت کی خلاف ورزی پر تحمل جب عام صالحین سے نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کا کام ہی ہر قسم کی بدی کو روکنا اور نیکی کی اشاعت تھا. بھلا وہ ایک اس امر منکر پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اگر میں آپ سے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے، یہ آخری موقع اور دے دیجئے، یقیناً آپ میرے لیے کوئی عذر باقی نہ چھوڑ، میں نے آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا، آپ اس حد کو پہنچ جائیں گے کہ آپ اپنے سے جدا کرنے میں حق بجانب ہوگے۔ پھر دونوں چلے کہ یہ آخری موقع ہے، ساتھ ہی چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ بس گاؤں والوں کے لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان بنا کر کھانا کھلائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ ہوٹلوں کا، دکانوں کا یہ رواج اور یہ سلسلہ نہیں تھا، مسافر اپنا حق سمجھتے تھے کہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں، اور بستی والے بھی ان کی مہمانداری اپنا فرض سمجھتے تھے اور بڑی خوش دلی سے یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ مگر اس گاؤں والوں کے لوگوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ انہوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام جیسے مقربین کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر تو فرشتے تھے، ان کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ کہ ساتھی کی موافقت مقصود ہے۔ پھر جب کھانا مل جائے گا تو کھانے والا کھا لے گا اور دوسرا کوئی عذر کر دے گا کہ حضرت خضر سے آیت پاک سے یہاں کھانا مانگنا تو ثابت ہے، اتنی بات کہ ان کے فرشتے ہونے کے منافی نہیں، کھانا کھانا یہاں پر ثابت نہیں جو فرشتے ہونے کے منافی ہو۔ بہرحال پھر انہوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، پس اس بندے نے حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ گاؤں والوں کے برتاؤ کو دیکھ کر چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ تھا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصے کے بجائے ان پر احسان کیا کہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی اور بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی، قریب تھا کہ زمین بوس ہو جائے، لوگ اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا، پھر ان کی دیوار مفت میں آپ نے یہ کیسے کیا؟ اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا اور ہمیں جھکانے کی ضرورت تھی اور پیسوں سے وہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی۔ حضرت خضر نے کہا کہ بس میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان سب باتوں کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ یہ جو 3 کام ہوئے کہ کشتی کیوں پھاڑ ڈالی اور بے جان کو کیوں قتل کیا، اور یہ کہ دیوار بھی درست کی لیکن پھر بھی معاوضہ اور اجرت نہیں لی، اب ان سب باتوں کو حضرت خضر بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کل آئے گا، کل آپ اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج جمعے کے روز سورہ کہف کا اہتمام کرنے کی خوب زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمیں وابستگی خوب وابستگی عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قرآن کی توسط سے قبول و منظور فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔